آج 10 شعبان اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھ لو، دولت، گھر، گاڑی جو مانگو گے مل جائے گا۔ بڑا ہی مجرب وظیفہ ہے، اپنی زندگی میں صرف ایک بار پڑھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ شعبان کی 10 تاریخ اتوار کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھنے سے 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کا رزق آپ کے قدموں میں آ جائے گا۔ ہر طرف سے رزق اور دولت بارش کی طرح برسے گی۔ اگر آپ رب کریم کے معجزات کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، رحمتوں برکتوں کی بارش دیکھنا چاہتے ہیں، رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، تو آج ماہ شعبان کی 10 تاریخ اتوار کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ رب کریم آپ پر رزق اور دولت کی بارش برسا دیں گے۔ آپ کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا، آپ کی زندگی کو 4 چاند لگ جائیں گے، آپ کی زندگی میں بہاریں آ جائیں گی۔ یہ عمل اتنا مجرب ہے کہ آج تک جس کسی نے بھی اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھا، اللہ رب العزت نے اس کی تقدیر کے تمام بندالوں کو کھول دیا، راستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دیا، نصیبوں کو اجاگر کر دیا، رزق اور دولت سے مال و مال فرما دیا، پورے سال کا رزق اس کی قسمت میں لکھ دیا۔ اگر آپ بھی وظائف، تسبیحات، اعمال پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں اور کہیں سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، تو آج ماہ شعبان کی 10 تاریخ اتوار کے دن یہ عمل کر کے دیکھیے گا۔ اگر فائدہ نہ ہوا تو مجھے پھر کہنا۔ جو بندہ آج اس عمل کو پڑھ لے گا، اللہ پاک اس کے نصیب کے بند تالوں کو کھول دیں گے، راستوں کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دیں گے، معاملات کو بہتر کر دیں گے۔ آپ کی غربت، آپ کی پریشانی، آپ کی تنگ دستی سب کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آج آپ نے اس خاص عمل سے فائدہ اٹھانا ہے۔ آج اگر آپ رب کریم 700 کروڑ بھی مانگو گے تو میرا رب دینے پر قادر ہے۔ آج آپ ہاتھ اٹھا کر، جولیاں پھیلا کر رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، میرا رب آپ کی خالی جولیوں کو بھر دے گا۔ یہ عمل تیز بہت ہے، یہ عمل 100% کام کرتا ہے، کیونکہ اس عمل سے لاکھوں کروڑوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ یہ عمل اتنا خاص ہے کہ جب آپ آج اس عمل کو کریں گے، اللہ رب العزت آپ کے پورے سال کے دن پھیر دیں گے، نصیب اور تقدیر کو سنوار دیں گے، راستے کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دیں گے، آپ کی پریشانیوں کی اور تنگ دستیوں کی چیخیں نکل جائیں گی۔ یہ خاص وظیفہ جس گھر میں پڑھ لیا جائے، اس گھر کے تمام افراد کے مقدر سنور جائیں گے۔ اس گھر سے فاقوں کا، غربت کا، تنگ دستی کا، پریشانیوں کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ آج ہماری ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں کبھی رب سے مانگنا ہی نہیں آیا، کیونکہ ایک وہ وقت ہوتا ہے جب رب دے رہا ہوتا ہے، اس وقت ہم لاپرواہی کر جاتے ہیں۔ اس لاپرواہی کی وجہ سے اللہ ہمیں اس راستے پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے کہ آج ہمارے اخراجات پورے نہیں ہوتے۔ مہنگائی اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے پیسے ختم ہو جاتے ہیں، پھر ہم اپنے دوستوں، رشتہ داروں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ اگر آپ مہنگائی کے ساتھ اپنے رزق کو بڑھانا چاہتے ہیں تو آج لاپرواہی کو چھوڑ کر ماہ شعبان کی 10 تاریخ اتوار کے دن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ شعبان کے مہینے میں رحمتیں، برکتیں چھما بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ جو بندہ بھی جولی پھیلا کر مانگتا ہے، بھکاری فقیر بن کر اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اس خاص عمل کو پڑھے گا، اللہ رب العزت 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کے خزانے آپ کے قدموں میں رکھ دے گا۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جب بھی آپ اس عمل کو کریں گے، اللہ پاک آپ پر اپنی رحمت کی نظر فرمائیں گے، اور اگر ہم پر ایک بار نظر رحمت ہو جائے، ایک بار ہم پر نظر کرم ہو جائے، تو پھر وہ نظر کرم ہماری پوری زندگی کے لیے کافی ہے۔ یہ عمل اتنا خاص ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ آپ میں سے کسی بھی قسم کی غلطی کوتاہی سے یہ وظیفہ ضائع ہو جائے۔ اگر آپ کو وظیفے کی سمجھ نہ آئے، یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ آپ یہ عمل ماہ شعبان کی 10 تاریخ اتوار کے دن کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب، عشاء، حتیٰ کہ کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں آپ نے یہ عمل کیسے کرنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔
اب عمل کیا ہے؟ آج 10 شعبان اتوار کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، وضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود پاک صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ اگر آپ رزق کے لیے پریشان ہیں، روزگار کے لیے پریشان ہیں، اگر آپ تنگ دست ہیں، تنگ دستی سے نجات کے لیے پڑھ لیں، کسی کا کاروبار چلتے چلتے رک گیا ہے، اس کے لیے پڑھ لیں۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور فوری طور پر آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ استغفر اللہ کا وظیفہ ہے۔ آج آپ نے رب کریم کے سامنے ہاتھ اٹھا کر ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی مانگنی ہے، کیونکہ جب تک آپ توبہ نہیں کریں گے تو عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم تسبیحات تو پڑھ لیتے ہیں، بڑے بڑے وظائف بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وظائف ضائع ہو جاتے ہیں۔ ہم انسان ہیں، جانے انجانے میں کوئی نہ کوئی ہم سے گناہ ضرور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آپ نے پہلے نمبر پر استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ استغفر اللہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ استغفر اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 70 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ استغفر اللہ کو پڑھ کر اپنے گناہوں کو بخشوا لیں گے تو پھر بندہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ پھر آپ اپنے رب کریم سے جو مانگو گے، منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جاتی ہے۔ آج ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ پہلے نمبر پر جب آپ استغفر اللہ کو 70 بار پڑھ لیں گے تو اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ بھی ایک خاص اسم اعظم کا ہے، جو رب کی ایسی خاص صفت ہے جس کو پڑھتے ساتھ ہی راستے بن جاتے ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، مشکلات ختم ہو جاتی ہیں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب کا مطلب کیا ہے؟ غیب سے ایسے اسباب پیدا کرنے والی ذات، غیب سے راستے بنانے والی ذات، غیب سے مدد بھیجنے والی ذات۔ اگر آپ غیبی فرشتوں کی مدد چاہتے ہیں تو آپ نے دوسرے نمبر پر یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، ملاحظہ کیجیے گا۔ یا مسبب الاسباب 1 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا مسبب الاسباب کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ یا مسبب الاسباب پڑھتا ہے تو رب کی ذات اپنے نام یا مسبب الاسباب کے تفعیل اتنے راستے بناتی ہے کہ بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ آپ جس طرف قدم بڑھاتے ہیں کامیابیاں مقدر ہو جاتی ہیں۔ آپ جس چیز کو ہاتھ ڈالتے ہیں وہ سونا ہو جاتی ہیں۔ جو ساری عمر نہ مل سکا آج یا مسبب الاسباب کو پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ جب آپ 11 بار یا مسبب الاسباب پڑھ لیں تو اس کے بعد فوری طور پر تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآن سورت کا وظیفہ ہے، جسے دولت والی سورت کہا جاتا ہے، جسے دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا راز کہا جاتا ہے، جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے لیکن اس کے کمالات بہت زیادہ ہیں، اور آپ نے سورت کوثر پڑھنی ہے۔ سورت کوثر کون سی ہے؟ تلاوت سماعت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورۃ کوثر کو آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے، لیکن 7 بار پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے فوراً اسے پڑھ کر جان چھڑا لینی ہے۔ آپ نے 7 بار محبت کے ساتھ پڑھنی ہے، اس یقین کامل کے ساتھ پڑھنی ہے کہ جب آپ کی زبان سے سورۃ کوثر نکل رہی ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ 7 بار سورۃ کوثر پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے قدموں میں آ جائے گا۔ فرشتے آسمان سے زمین پر رحمتیں برکتیں لے کر آ جائیں گے۔ جب آپ نے 7 بار سورۃ کوثر پڑھ لیں تو آپ نے چوتھے نمبر پر ایک اور خاص وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ وہ صفاتی نام یا ربنا یا سلام ہے۔ جو بندہ یا ربنا یا سلام کو پڑھتا ہے، اللہ پاک ہمیشہ کی کامیابی اس کے مقدر میں لکھ دیتا ہے۔ ایسی کامیابی نہیں کہ آج کامیاب ہوئے، 1 سال بعد کامیابی ختم، پیسے ختم، پھر دوبارہ سے نوکری پر آ جاؤ۔ یہ ہمیشہ رہنے والی کامیابی ہے جو آپ کو ملے گی، وہ ہمیشہ رہے گی۔ آج جو بندہ کامیابی، عروج، ترقی چاہتا ہے، وہ اس خاص عمل کو بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لے۔ آپ نے یا ربنا یا سلام کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا ربنا یا سلام 1 بار ہو گیا، یا ربنا یا سلام 2 بار ہو گیا، یا ربنا یا سلام 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا ربنا یا سلام کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ آپ 11 بار یا ربنا یا سلام پڑھتے دوران 11 حاجات کو، 11 خواہشات کو، 11 مقاصد کی نیت کر کے بیٹھو گے تو اللہ 11 کی 11 حاجتوں کو پورا فرمائے گا، 11 کی 11 خواہشوں کو پورا فرمائے گا، 11 کے 11 مقاصد کی کامیابی کو یقینی بنا دے گا۔ جس کو یقین نہیں آتا، جو کوئی اللہ کے کمالات کو، اللہ کے معجزات کو، اللہ کی غیبی مدد کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، آج 10 شعبان اتوار کے دن یا ربنا یا سلام کو بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھ کر دیکھیے۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اس عمل کے بعد آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی مانگیں گے، اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا، اور اس وظیفے کی برکت سے آپ اپنے مقصد میں ضرور کامیاب و کامران ہوں گے۔ آج تک اس وظیفے کی برکت سے کوئی بھی مایوس و محروم نہیں رہا۔ اب یہاں یہ بات بھی جان لیں کہ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جس کی اجازت عام ہے، اور یہ وظیفہ اس وقت اور زیادہ اثر انگیز ہو جاتا ہے اور تاثیر ہو جاتا ہے جب آپ اس کے بارے میں اپنے تمام اہل و عیال اور تمام دوستوں کو بتائیں گے۔ خود بھی یہ وظیفہ پڑھیے اور تمام جاننے والوں کو یہ وظیفہ ضرور بتائیں۔ آپ کے بتائے جانے پر جتنے زیادہ سے زیادہ لوگ اس وظیفے کو پڑھیں گے تو اتنا ہی زیادہ یہ وظیفہ آپ کے لیے کام کرے گا۔ یاد رکھیے کہ اس وظیفوں کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نہایت عاجزی کے ساتھ رو رو کر، ہو سکے تو گڑ گڑا کر دعا مانگیے۔ آپ کی جو بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی حاجات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کریں، وہ ضرور ان کو پورا کریں گے، کیونکہ میرا اللہ ایسا عظیم ہے جو اپنی پیدا کردہ ساری مخلوقات کو رزق دیتا ہے۔ ممکن اور ناممکن صرف ہمارے دماغ میں ہوتا ہے۔ عظیم و شان اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ پورے یقین، اعتماد اور اخلاص کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھیے۔ یاد رکھیے یہ موقع پورے سال میں صرف 1 بار ہی ملتا ہے۔ آپ بھی اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اپنی تمام حاجات ایک آسان وظیفے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوری کروا لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کی تمام پریشانیاں، مصیبتیں اور تکلیفیں دور فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔